السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے. قرآن کریم کی جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں انسان کے اوپر. جو انسان کو اللہ رب العزت نے باڑی عطا کی ہے، اس کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے. اگر ہمیں ذرا سی کسی باڈی کے پارٹ پہ تکلیف ہو جائے تو پوری رات ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں عطا کر جتلایا نہیں ہے کہ اے انسان میں نے تجھے یہ نعمت دی ہے. لیکن ایک ایسی نعمت ہے، فرمایا کہ میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے، میں نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنا رسول، اپنا پیغمبر میں نے ان کے اندر بھیجا ہے. اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے ایسی گمراہی تھی کہ عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، بچیوں کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد عورت کو جو عزت ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ملی ہے. یاد رکھیں، بعض حضرات کے ذہنوں میں ہیں کہ مسلم جو لوگ ہیں وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، مسلمان تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام برحق ہیں. اور قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو اس لیے اب مرزائی حضرات جو ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پاکستان میں نہیں رہنے دیا جاتا ہے، ہمارے اوپر تشدد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے. یہ غلط ہے. بھئی تم اپنے آپ کو شامل کرو، تم کہو کہ ہم مرزائی ہیں. آپ منافقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ منافقت کیوں کرتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کہیں کہ ہم مرزائی ہیں، مرزائی بن کے آپ رہیں، آپ کو کوئی نہیں نکالتا ہے وہاں سے. تو یہ بات جو ہے نا، یہ ساری کی ساری منافقت پر ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں عرض یہ کروں گا، یاد رکھیں جتنے بھی ہمارے جو ادارے ہیں، ان تمام اداروں کے اندر وہ لوگ ذمہ دار ہونے چاہیے جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے. پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر بنا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے آباء و اجدادوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. بہن بھائی سے جدا ہو گئی، بھائی بہن سے جدا ہو گیا، خاوند بیوی سے جدا ہو گیا، 25 سال تک ملاقات نہیں ہوئی. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ زندگی بھر ان کی ملاقات نہیں ہوئی. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ملک آسانی سے نہیں بنا ہے. جب اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بنیاد رکھی ہے، تو کم از کم عقل سے، شعور سے کام لیں. ان اداروں کے اندر ان لوگوں کو متعین کریں جن کو دین کا پتہ ہے، اسلام کا پتہ ہے. علم نہ تمام خدا را شناخت، علم کے بغیر خدا کی شناخت نہیں ہے. اور وہ علم دین ہے. جب علم دین نہیں ہمارے پاس، تو ہم ایسے اداروں کے اندر ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہیں؟ یاد رکھیں. اب کیا ہوگا کہ نوجوان طبقہ احتجاج کرے گا، اور ایسے ہی کچھ گفتیں ایسی ہوتی ہیں، اور اس احتجاج کے اندر نقصان ملک کو ہوگا. تو میری گزارش ہے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے، اور ایسی آرمی چیف صاحب جو ہیں ان سے بھی، کہ بھائی اللہ کے بندو، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے. جو لوگ اسلام کو جانتے ہیں، جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، دین کو پڑھا ہے، آپ ان لوگوں کو اس ادارے کے اندر لگائیں
جتنے بھی ادارے ہیں تمام اداروں کے اندر وہ لوگ ہونے چاہیے جن کو دین کا پتہ ہے، اسلام کا پتہ ہے۔ جب ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم سفارش کی بنیاد پہ آ جائیں گے، ہم رشوت کی بنیاد پہ آ جائیں گے، تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ والفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ فساد والی باتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اب وہ عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئین پہلے ہے۔ بھائی آئین کیسے پہلے ہے؟ پہلے اسلام ہے، تم مسلم ہو، تم نے عہد لیا ہے، اقرار کیا ہے تم نے، پہلے اسلام ہے، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ نُوحُ رَجِيُّ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ إِسْمَاعِيلُ ذَبِيحُ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ دَاوُودُ خَلِيفَةُ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول رسولنا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی۔ تمام انبیاء کی زبان پہ قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، سب کی زبان پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ الفاظ ہوں گے، لیکن صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے یا رب امتی امتی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا میرے محبوب سر اٹھائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی حساب کا شروع ہوگا قیامت کے دن۔ اس وقت حساب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی شروع ہوگا، ابتدا ہوگی۔ تو آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، پھر انسان بنایا ہے، پھر انسان بنانے کے بعد ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو اس لیے سلمان بٹ صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ بھئی اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں۔ جب بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو دین اسلام سے واقف نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے کیا سیکھنا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج میں تمام ان حضرات کا، منتظمین حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر یہ پروگرام آپ نے انعقاد کیا ہے، اور جو حضرات دور دور سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ ان کا حصہ بڑھ گیا ہے۔ ختم نبوت کی اس پروگرام کے اندر آنا بہت بڑا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کا اس پروگرام کے اندر شرکت کرنا قبول فرمائے۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ نیو جرسی سے تشریف لائے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ تو ماشاءاللہ ایک ایک قدم چل کے آنا یہ بہت بڑا اس کا اجر ہے، اور ابھی تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، جب آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔